عقل انسان کو کام کے لیے عقل دی کہ تم کام لے سکتے ہو کسی کی طاقت سے. اب طاقت اور عقل میں فرق رکھنا ہے. کیا رکھنا ہے؟ کہ اگر طاقت کی طرف دیکھا جائے تو جانور ہم سے زیادہ طاقتور ہے، ٹھیک ہے، مگر ہمیں اللہ نے عقل اور علم دیا جس کی وجہ سے ہم ان سے اشرف ہیں کہ ہم اسے اتباع تابع کر لیتے ہیں اور اسے بوجھ اٹھانے کے لیے تیار کرتے ہیں. اسی وجہ سے حدیث میں کہ تمہارا نفس ایک جانور کی مانند ہے، ٹھیک ہے، اسے سکھاؤ بوجھ اٹھانا. جب اسے سکھاؤ گے جتنا جانور کو سکھانا پڑتا ہے، اگر جانور نے سیکھا ہی نہ ہو سکھائے گا کون؟ کہا انسان. جانور خود سے سیکھتا نہیں ہے، جانور خود سے نہیں سیکھتا، اسے سکھانا پڑتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں تمہارا نفس کبھی نہیں سیکھے گا، تو یہ جانور کی مانندہ ہے. جب تم اسے سکھاؤ گے تو یہ سیکھے گا، اور جسے تم سکھا رہے ہو اس سے تم نے کام لینا ہے. اس لیے کیسے ایمان کی رسی کے ساتھ باندھ کے رکھنا، اسے آزاد نہ رکھنا. اگر تو اسے ایمان کی رسی سے اپنے نفس کو نہیں باندھے گا تو یہ سرکش ہے، یہ مرضیاں کرے گا. اور اگر ایمان کی رسی سے تو نے اپنے نفس کو باندھا ہوگا تو یہ مرضی نہیں کر پائے گا. تو اسے جیسے چاہے گا ویسے اسے چلائے گا. جس کھیت سے تو نے اسے کھلانا ہے تو کھلائے گا تو یہ کھائے گا. اس لیے کہا تجھے اس شرع میں کیا حاصل کرنا ہے، جو اللہ رسول کی تیرے اوپر شرع ہے کہ تو نے اپنے نفس کو متی، تابع دار، وفادار، بوجھ اٹھانے والا اور سرکشی سے باز رکھنے کے لیے تجھے اللہ نے عقل اور علم دیا تاکہ تو اپنے نفس کو سے کام لے سکے. کیا لے سکے؟ ایمانی بھی تو نے کام اسی سے لینا ہے. یہ خود سے ایمانی کام نہیں کرے گا کیونکہ یہ اندھا گنگا بہرا ہے. یعنی کہ اگر تو جہاد کر رہا ہے تو تجھے گھوڑا چاہیے. کیا چاہیے؟ یہ گھوڑے کی مانند ہے، تو اس کے اوپر بیٹھ جانا، سفر کرنا، ٹھیک ہے، یہ تجھے منزل پہ لے جائے گا، یہ تیرا بوجھ اٹھائے گا. تو نے کبھی بھی اپنا آپ بوجھ نہیں اٹھانا. اسی لیے تو اللہ نے کہا ہے میں نے جس نفس کو جتنی طاقت دی ہے وہ اتنا ہی بوجھ اٹھاتا ہے. یہ نہیں کہا جتنی طاقت دی ہے وہ اتنا ہی ایمان رکھتا ہے. ٹھیک ہے، ایمان تو رکھتا ہے، تیرا نفس نہیں ایمان رکھتا. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ عقل اور دل کو. عقل اور دل کو، یعنی کہ تجھے اللہ نے عقل دی ہے کس کے لیے؟ کہ اس کی پرورش کر. عقل کی پرورش تو نے کس سے کرنی ہے؟ کہا علم سے عقل کی پرورش ہوتی ہے. عقل کی پرورش کس سے ہوتی ہے؟ علم سے. جب ہمارے پاس دین کا علم ہوگا تو پرورش ہم عقل کی کر رہے ہیں تو عقل کو کیا ملے گا؟ اس پرورش سے نور ملے گا. عقل تیری روشن ہو جائے گی، اور جو روشن عقل ہوتی ہے اسے عقل سلیم کہا جاتا ہے. اسے عقل سلیم، یعنی کہ عقل وزیر ہے، بادشاہ دل ہے، اور دل میں نور عقل سے نہیں پیدا ہوتا، محبت سے پیدا ہوتا. ٹھیک ہے، یعنی علم سے روشنی ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے. علم سے روشنی ہر کوئی کر سکتا ہے، یعنی کہ ہر کوئی علم سے کام لے سکتا ہے. مگر محبت یعنی اللہ رسول کی محبت کی میں کام کرنا ہر کسی کا کام نہیں ہے. وہ وہی کام کرے گا جس کے دل میں محبت ہے. اب بہت سے لوگ محبت میں کام کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اب بہت سے نفع اور نقصان دیکھ کے کام کرتے ہیں. وہ عقل والے ہوتے ہیں. عقل والے
وہ دلیلوں کی وجہ سے کام کرتے ہیں، جو انہیں دلیل اچھی لگتی ہے اسے مان کر اس پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں، اور جن کے دلوں کا حساب ہوتا ہے وہ دلیل کو نہیں دیکھتے، وہ ذات کو مان کے کام کرتے ہیں، ذات ایک صفت کو مانتا ہے، وہ وزیر ہے تمہارا عقل، علم اللہ کی صفت ہے، اور محبت اللہ کے نور ہے، یعنی ذات سے تعلق رکھتی ہے۔ اس لیے محبت میں ذاتی گواہی دینا لازم ہے کہ میں اللہ، رسول اور مولا علی سے محبت کرتا ہوں۔ اب یہ ذاتی گواہی دینا دین میں کیا کہتے ہیں کہ میں دین سے محبت کرتا ہوں۔ دین کیا ہے؟ تمہاری اصلاح۔ دین کیا ہے؟ تمہاری اصلاح۔ اور محبت کیا ہے؟ تمہاری کامیابی۔ اب اصلاح کے لیے اللہ نے علم دیا، کامیابی کے لیے اللہ نے محبت دی، کامیابی کے لیے کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جو محبت کرتے ہیں اللہ رسول سے، یعنی کہ انعام انہوں نے پا لیا۔ کیا انعام پا لیا؟ نور۔ اللہ نے ان کے دلوں کو نور سے روشن کر دیا، اور اللہ کا نور ہی مومن کے لیے اللہ کا انعام ہے، کیونکہ نور ہوگا تو نور والوں میں شامل ہوگا۔ انعام والوں میں وہی شامل ہوتا ہے جس کے دل میں نور ہو، اور جس کے دل میں نور نہ ہو وہ انعام والوں میں شامل نہیں ہوتا، وہ منافق اور کافروں میں شامل۔ اس لیے کہتے ہیں گناہ کرنے سے، ظلم کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ کہا عذاب۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ تمہارے گناہ تمہارے نور کو کھا جاتے ہیں، تمہارے سینے کا نور ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے اسلام میں اصلاح کیا ہے؟ تمہیں گناہ سے رکنا ہے، یہ تمہاری اصلاح ہے۔ اگر تمہاری کسی نے اصلاح کی ہوگی تو تم گناہوں سے رکے گا، اور اگر تو انعام والا ہوگا تو سات گناہوں سے رک کر انعام والوں میں شامل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر صرف گناہوں سے ہی رک رہا ہے اور انعام والوں میں شامل ہی نہیں ہو رہا تو اللہ نے تجھے نور نہیں عطا کیا، مگر علم کی وجہ سے تو نافع اور نقصان سے واقف ہو گیا، اس لیے تو نے دیکھا جھوٹ میں نقصان ہے، تو نے جھوٹ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے؟ گناہ کرنے سے نقصان ہوگا میرا، لوگوں میں بدنام ہوگا۔ یہ جو دنیا کی بدنامی کی سوچ سے جو گناہ چھوڑتے ہیں ان کا مقام اور ہے۔ اللہ انہیں کہتا ہے ان کو میں دنیا کی وجہ سے عزت دوں گا، انہوں نے دنیا میں عزت پا لی، اور جو اللہ رسول کی وجہ سے گناہ چھوڑتے ہیں وہ آخرت میں عزت پائیں گے۔ کیا پائیں گے؟ یعنی کہ صحت، گناہ بیماری ہے، گناہ بیماری ہے۔ بہت سے لوگ گناہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں اس سے مرض لاحق ہو جائیں گے، جسمانی، کون سے؟ جسمانی۔ انہوں نے علم لے لیا کہ یہ کھانے سے یہ مرض پیدا ہوگا، یہ کھانے سے یہ مرض پیدا ہوگا، اس لیے وہ خوراکیں بھی علم سے پوچھ کے کھاتے ہیں۔ مگر ہم علم بھی جانتے ہیں، محبت بھی جانتے ہیں، ہم خوراک علم سے بھی پوچھتے ہیں، پھر یہ بھی پوچھتے ہیں اس خوراک سے اللہ کا نبی بھی راضی ہوگا یا نہیں؟ تو ہم کھانے میں بھی اللہ کے نبی کو راضی کر رہے ہوتے ہیں، وہ کھانے میں اللہ کے نبی کو راضی نہیں کرتے۔ اس لیے ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو سنت کے طریقوں سے کھاتے ہیں، اس سے اللہ اور رسول راضی ہوتا ہے، وہ سنت کے طریقوں سے نہیں کھاتے۔ مگر ان کو بھی پتہ ہے کہ کھانا کون سا کھانا ہے جو ہمیں زیادہ کھائیں گے ہم بیمار ہو جائیں گے۔ وہ ڈر سے، بیماری کے ڈر سے
وہ کھانے چھوڑ دیتے ہیں. ہم اللہ کے ڈر سے ایسے کھانے چھوڑ دیتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. وہ اللہ کے ڈر سے نہیں چھوڑتے مگر اپنے جو جسم میں مرض مبتلا ہوگا، یعنی کہ جس سے ان کے جسموں کو مرض لاحق ہوں گے، وہ اس مرض کے ڈر سے کھانا چھوڑ دیتے. تو اسلام میں یہ بھی دیکھنا کہ علم سے نفع لینے والے تمہیں کافر، ہندو، عیسائی، سکھ، یہودی ہر کوئی مل جائے گا. انہوں نے علم سے نافع لیا. محبت رسول اور محبت خدا، یعنی اللہ رسول کی محبت میں کوئی عمل کر کے انہوں نے نافع نہیں لیا. کیا نہیں لیا؟ ان کے دلوں میں محبت نہیں ہے، ڈر ہے. کس چیز کا ڈر ہے؟ بیماری کا ڈر، ٹھیک ہے، کمزوری کا ڈر، بڑھاپے کا ڈر. اس ڈر کی وجہ سے وہ اپنی غذائیں اچھی رکھتے ہیں. اپنی غذائیں ہم ڈر کی وجہ سے، کس کے ڈر کی؟ اللہ رسول کے ڈر کی وجہ سے کہ کہیں وہ نہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اس کا رسول ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اس ناراضگی کے ڈر سے ہم ایسی چیزیں کھانا چھوڑ دیتے ہیں جس سے ہمارے دلوں میں سہی پیدا ہو، گندگی پیدا ہو، بیماری پیدا ہو ہمارے جسموں میں. وہ یہ چیزوں کی وجہ سے نہیں چھوڑتے کہ کہیں اللہ کا رسول سے ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اس لیے میں کھانا کم کھا رہا ہوں. ہمارے کھانے کے بارے میں حدیثوں میں لکھا ہے کہ محمد صالحین اولیاء اللہ کھانا کس کے لیے کھاتے تھے؟ تاکہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں، اللہ کی راہ میں چل سکیں، ہم جہاد کر سکیں، ہم بوجھ اٹھا سکیں. کس کے لیے؟ اللہ کے. تو مسلمان کا کھانا پینا صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور باقی جو ایمان نہیں لائے ان کا کھانا پینا صرف نفس کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ انہیں اللہ رسول کا پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ ایمان ہی لائے. کھانا انہیں بھی نفع دیتا ہے، کھانا ہمیں بھی نفع دیتا ہے، کھانا ان کو بھی بیمار کرتا ہے، کھانا ہمیں بھی بیمار کرتا ہے. اس لیے فطرتاً ہر انسان بیمار بھی ہوتا ہے، تندرست بھی ہوتا ہے، مگر ہم بیماری اور تندرستی دونوں اللہ کی طرف لے جاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے پھر کیا کہا؟ جب تو میرے طرف آئے گا تو میں بیماری بھی تیرے لیے اجر بنا دوں گا، بیماری بھی تیرے لیے اجر بنا دوں گا. مگر ان کی بیماریاں ان کے لیے اجر نہیں بنتی، کیوں؟ وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ نے بیمار ہونے والے کو کیوں بیمار کیا ہوا ہے. جب وہ بیماری کے بارے میں جانیں گے کہ اللہ کیوں بیمار کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میں غافل تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا، غافل نہیں دیکھنا چاہتا. یہ اس کی محبت ہے. کیا ہے؟ جب اللہ کی محبت سے ہم واقف ہوں گے، وہ محبت کیا ہے کہ وہ بندے کو غافل نہیں دیکھنا چاہتا. اس لیے بندہ جب اللہ سے غافل ہوتا ہے تو اللہ بندے کو بیماری